أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کو ہجوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ حاضر دال زیر دی دی، نون صاد زبر نص صاد زیر سی نصی، را الف زبر را نسی را، طا لام زبر طل نصیراتل، میم سین پیش مس تا زبر تا مستا، قاف یا زیر قی مستقی، میم زبر ما مستقیم، اہدینا الصراط المستقیم۔ اگر آگے وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے اہدینا الصراط المستقیم، تجویدی اصولوں کے مطابق پڑھتے ہیں۔ حمزہ حاضر اچھا، یہ دونوں جو حرف ہیں یہ حروف حلقی سے ہیں اور حلق کے نچلے حصے سے دونوں ادا ہوتے ہیں۔ زیر کے ساتھ پڑھنا ہے اہدی، آگے ہے دال دال سے دی اہدی، نون جو ہے نون کو ہم صاد کے ساتھ ملائیں گے اور نون جو ہے وہ اوپر والی دانتوں کی جو جڑیں ہیں اس کے اوپر جو ایک گول رنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ جب زبان کی نوک ٹچ کرتی ہے تو نون ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے صاد، صاد کیا ہے؟ حرف مستعلیہ کا حرف ہے اور اس کو ہم نے ہر حال میں پر پڑھنا ہے صاد۔ اس کے علاوہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ایک سیٹی کی آواز آئے گی صاد۔ را الف زبر را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے اور آگے الف ہے، اس کا مطلب ہے کہ الف مدہ کا قاعدہ ادا ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے تو کا لام سے ملائیں گے۔ تو جو ہے وہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، یعنی کہ وہ حروف جو ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں ان میں تو ہے۔ تو لام کے ساتھ ملا کے ہم پڑھتے ہیں تو لام زبر طول۔ اس کے بعد ہے میم، ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے سین، سین جو ہے حرف صفیریہ میں سے ہے اور باریک پڑھا جاتا ہے اور جب اس کو ادا کرتے ہیں تو سٹی کی آواز آتی محسوس ہوگی مس۔ آگے ہے تا زبر تا کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے قوف، قوف جو ہے وہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم ہر حال میں پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یا کے پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے یہ مد اصلی ہے اور اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے ادا کریں گے مستقی۔ اس کے بعد ہے میم زبر ما مستقیم، اہدینا الصراط المستقیم۔ آگے وقف کی وجہ سے ہم نے میم کو جزم دے دی اور یہ کون سی مد ہے؟ یہ ہے مد لین، تو اس کو ہم 2.5 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے ادا کر سکتے ہیں۔ اہدینا الصراط المستقیم۔ گرامر کے اصول کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اہدینا یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، فعل امر ہے اور یہ فاعل ہے انتا کی، اس میں فاعل کون سی ہے؟ انتا کی۔ نمبر 2 آگے دیکھیں الصراط ہے، یہ موصوف ہے اور اس کی آگے جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ المستقیم، الصراط المستقیم، یہ دونوں کیا ہے؟ الصراط المستقیم۔ ایک جو سب سے پہلے الصراط ہے وہ موصوف ہے اور مستقیم جو ہے وہ اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے مرکب توصیفی۔ نمبر 2 اور اس میں کیا بات ہے؟ جو اہدینا تھا اس کو ہم کہتے ہیں مفعول اول، مفعول اول، اور جبکہ الصراط المستقیم جو ہے وہ ہے مفعول ثانی
اور یہ مل کے کون سا جملہ بن رہا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اہدنا جو ہے وہ کیسے بنا۔ سہا دالیا، اور یہ باب داربا سے ہے، داربا یدریبو، داربا باب کے حساب سے یہ کیسا پڑھا جائے گا؟ ہادایا۔ اور اب اس میں یا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرف علت میں سے ہے، اور اس کو کیونکہ ہم یہ بیمار حرف کہلاتا ہے حرف علت، اگر حرف علت جو ہو وہ متحرک ہو اور اس کے جو پیچھے والا حرف ہے وہ زبر کے ساتھ ہو تو حرف علت جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مگر جب ہم فعلہ کی ڈائی میں دیکھتے ہیں تو فعلہ میں لام اگر حرف علت میں سے ہو تو اس کا قاعدہ چینج ہے۔ کیا چینج ہے؟ ناقص یائی میں یہ جو یا ہے یہ الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا۔ پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ ہم ہا کو زبر کے ساتھ لکھیں گے، اور جو دال ہے دال کھڑی زبر کے ساتھ لکھی جائے گی، یہ تو کیا پڑھا جائے گا؟ ہادا۔ اور اس کو جب ہم مضارع میں دیکھتے ہیں یعنی کہ یدریبو کے پیٹرن پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہدیو، ہادا یا یہدیو۔ اچھا، اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ چینج، جب ناقص یائی پر ضمہ ہو، یعنی کہ جو لاسٹ والا حرف ہے جس پہ حرف علت تھی اگر اس کے اوپر ضمہ ہو اور اس کے پچھلے والے حرف پہ زیر ہو تو یہ جو ناقص یائی ہے یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہدی، کیا بن گیا؟ ہدا یہدی۔ جی، اس کے بعد دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا الصراط المستقیم۔ الصراط المستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، اور یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ مرکب توصیفی کیا ہے؟ ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے، جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی کے اجزاء دو ہیں، کون کون سے؟ ایک ہے موصوف اور دوسرا ہے صفت۔ موصوف کیا ہے؟ جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں، جبکہ اسم صفت جو ہے اس کا مطلب ہے جو اسم اچھائی یا برائی بیان کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ اور جب ہم اردو زبان میں بناتے ہیں مرکب توصیفی تو اس کا سٹائل کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے صفت بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد موصوف لکھا جاتا ہے، جبکہ عربک میں ہم سب سے پہلے موصوف کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے موصوف لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد صفت پڑھی جائے گی۔ اور اس کا قاعدہ جو ہے مین وہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی میں موصوف اور جو صفت ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے ان کی مطابقت ہوتی ہے، ہر لحاظ سے کوارڈینیشن اس میں پائی جائے گی۔ مثلا صفت کی جو جنس ہوگی یعنی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، وہ اور موصوف دونوں کی ایک ہی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 کیا پہچان ہے؟ کہ عدد میں یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے، یا واحد ہوں گے یا تثنیہ ہوں گے یا جمع میں ہوں گے، یہاں پہ دیکھیں گے دونوں واحد ہیں۔ نمبر 3 وسعت میں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، دونوں یہاں پہ اسم المعرفہ میں آ رہے ہیں کیونکہ دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے۔ اور نمبر 4 دیکھیں اس میں کیا کوالٹی ہے، ان کے اعراب جو ہیں وہ سیم ہوں گے، جیسے دونوں جو ہیں وہ حالت نصب میں ہیں، دونوں کے اوپر زبر ہے۔ تو یہ تھا مرکب توصیفی، اور الصراط کا مطلب ہے راستہ اور المستقیم کا مطلب ہے سیدھا۔ جی، اس کا لفظی ترجمہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اہدنا، ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیمہ سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے بعد اس کی کچھ تفسیر، جیسے کہ ہم نے پہلے حدیث ایک پڑھی تھی جس میں ذکر تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے، جو وہ مانگے۔ اب ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کبھی سوال کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ سے جب ہم کسی چیز کو مانگتے ہیں، کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، تو سوال کے کیا طریقے ہیں؟ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، جو بھلائیاں تو نے میری طرف نازل فرمائیں میں ان کا محتاج ہوں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کہا، اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔
کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کر کے چپ ہو جاتا ہے، مثلاً کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تیری مہربانیاں بہت بخشش والی ہیں اور میرے لیے کافی ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ، تیری بزرگی بیان کرنا، تیری حمد و ثنا کرنا ہی مجھے اپنی حاجت کے لیے کافی ہے۔ مستقیم کیا ہے؟ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا تو وہ ہدایت کے راستے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ، یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے صراط مستقیم کی کہ دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ایک کھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پہ ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پہ چلتے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو اور نہ ہی ان پہ چلو، اور اس راستے سے گزرنے والا جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار، اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ سے الگ ہو جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر سب سے اولیٰ ہے، ہم کو توفیق دی جائے۔ اس آیت کی تفسیر بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں توفیق دی جائے اس کی جو اللہ کی مرضی ہو، جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو اور ان پہ انعام کیا ہو۔ اچھا، مومن کو تو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، یعنی کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، ان کو تو ہدایت حاصل ہو چکی ہے، تو پھر ہم نماز میں اور نماز کے علاوہ ہم ہدایت کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس کی ہدایت پر ثابت قدمی ہے۔ تو کیا ہے اس سے مراد؟ کہ ثابت قدمی ہماری قائم رہے۔ اس لیے بندہ ہر ساتھ اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اور وہ خود اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، بلکہ دن رات اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ نے اسے سکھایا ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ جی، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔